آرام سے، تم لوگ مسلمان نہیں ہو. رسول خدا کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے. ہم کیسے آرام سے رہیں شمر ذی الجوشن؟ تم اور اس دھوکے باز اشعث نے مکار ابن عمیر کے ساتھ خدا اور خلق خدا کے کاموں میں رخ نہ ڈالا. تم تینوں ہی نے تو سب سے پہلے صفین میں لشکر عراق کو حکمیت پہ اکسایا. اشعث اور ابن عمیر نے شکست خوردہ معاویہ کو بچانے کے لیے راہ فرار نکالی، اور تو نے ہمیں ابو طراف کے خلاف بھڑکایا. تو نے اور تم ہی لوگوں کی وجہ سے حسن ابن علی کو یہ دن دیکھنے پڑے. بکواس کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو. حسن ابن علی میرے داماد ہیں. میری بیٹی جودہ ان کے گھر پہ ہے. حسن ابن علی کو چھوڑ دوں معاویہ کے ساتھ جا ملوں؟ کیا ہو گیا ہے بالہول؟ اس طرح بات کر رہے ہو جیسے تمہیں کسی بات کی خبر ہی نہیں، اور ایک نابالغ بچے کی طرح ہر گناہ سے پاک ہو. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مدائن میں کون تھا جس نے حسن ابن علی کے خلاف بغاوت کی تھی اور ان کے خیمے کو جلایا تھا؟ کیا تم نہیں تھے جس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں مشعل تھی اور حسن ابن علی کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے؟ ہاں، تم جیسے دھوکے باز نے ہمیں اکسایا اور نعرہ لگایا کہ وہ ہندا کے بیٹے کے ساتھ صلح کر رہے ہیں. میں نے جھوٹ بولا؟ ہاں، تم نے جھوٹ کہا، جھوٹ. اس لیے میں ابھی سمجھا کہ تم نے اور اشعث و شمر نے مل کے سب سے پہلے معاویہ سے ہاتھ ملا لیا. سچ بول رہا ہے. ہاں، ہم سب جانتے ہیں. ہاں ہم سب جانتے ہیں. چلو چلے یہاں سے، چلو چلو. ٹھہرو، اب کیا چاہتے ہو؟ جنگ. جنگ؟ جنگ کس کے ساتھ؟ تمہارے گھر کی فوج کے ساتھ؟ کس ہتھیار سے جنگ کرو گے؟ زخمی اور شکستہ لوگوں کو لے کے معاویہ سے جنگ کریں؟ وہ تمام اسلامی ممالک پر مسلط ہے. اس کے مقابلے میں تمہاری مثال ایک چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے. جس دن معاویہ لشکر عراق کے سامنے چونٹی کی طرح تھا، ہم تمہارے فریب میں آ گئے، مکار لومڑی. لیکن آج جنگ کریں گے، فقط جنگ. مجھ سے اس طرح بات کرتے ہو؟ ہاں، تجھ سے. ہاں، آپ اس گھر سے نکلو، چلو نکلو. نکالو، نکالو اپنی تلوار اگر جرأت رکھتے ہو. آؤ. معاویہ کے سپاہی؟ ہاں، یہ ہمارے امیر المومنین معاویہ ابن ابو سفیان کے سپاہی ہیں. سمجھا تھا کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دیتا کہ گھر چلے جاؤ. تمہیں ہماری بات مان لینی چاہیے تھی. ہم نے امیر المومنین سے وعدہ کیا ہے کہ ہر بغاوت کو کچل دیں گے. دوسروں کا کیا کرو گے؟ سینکڑوں لوگ ہماری طرح سوچتے ہیں. ایک کے بعد ایک ان کی بھی نوبت آئے گی. وہ بھی تمہاری طرح جہنم بھیج دیے جائیں گے. زندہ ہے؟ جی امیر. طبیب کو بلاؤ. طبیب موجود ہے. زندہ رہے گا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا امیر. اسے زندہ رہنا ہوگا. مجھ سے جو بھی ممکن ہے کوتاہی نہیں کروں گا. کافی نہیں، اسے زندہ رہنا ہوگا. وہ نہیں مر سکتا. پتا چلا وہ کون تھے؟ امیر، ظاہراً قیس ابن سعد اور سعید ابن قیس اس گھر میں موجود تھے جو فرار ہو گئے. ایک قتل ہو گیا ہے جسے میں نہیں پہچانتا، مگر ایک ہمارے چنگل میں پھنس گیا ہے جو اپنا نام حارث بتاتا ہے. ممکن ہے جھوٹ بول رہا ہو. میں نے حکم دیا ہے کہ جاسوسوں کو خبر کریں، شاید اسے پہچان سکوں. وہ کہاں ہے؟ یہی ہے، برآمدے میں زنجیروں بیڑیوں میں جکڑ رکھا ہے.
کیوں بسر ابن ارطاد کو زخمی کیا؟ اس نے کیوں ہم پہ مسجد میں حملہ کیا؟ یہ اس کا وظیفہ تھا، ہم نے بھی اپنے وظیفے پہ عمل کیا۔ تیرا نام کیا ہے؟ بتا دیا تھا، حارث۔ حارث مجھے پہچانتا ہے، آج کل سارا زمانہ تمہیں پہچانتا ہے، پھر کیوں تعظیم نہیں کی؟ میں صرف اپنے مولا کی تعظیم کرتا ہوں۔ کیا میں مولا نہیں ہوں؟ نہیں، تم صرف معاویہ ابن ابی سفیان ہو۔ کون ہے تمہارا مولا؟ وہ جس نے صفین میں تمہیں اور تمہارے چچا زاد بھائی مروان کو ذوالفقار کا مزہ چکایا۔ تو تم صفین میں تھے؟ ہاں، تو تم علی کو اچھی طرح پہچانتے ہو؟ ہاں، نہیں پہچانتے ہو۔ علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ ہاں، تم سچ کہہ رہے ہو، علی نے برسوں اپنے اصلی چہرے کو سب سے چھپائے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر کہو گے کہ وہ تارک الصلاۃ تھا تو تمہیں ابھی آزاد کر دوں گا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، تو تو مجھے جانتا ہے؟ نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ تو ہندا کی ناخلف اولاد ہے، جس نے حمزہ کے جگر کو کھایا تھا، اور اس کی جگہ جہنم ہے جہاں تو بھی جائے گا۔ یا امیر، ہم اس بڈھے کی بکواس کو آخر کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ذرا حوصلہ رکھو مروان، یہ اس لیے گستاخی کر رہا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ بچنے والا نہیں ہے، یہ اپنی موت کا منتظر ہے۔ اگر ذرا سا بھی میری بخشش اور رحمت کی امید رکھتا تو کتے کی طرح میرے ہاتھ پاؤں چاٹ کے رکھ دیتا۔ بھول گئے اس خارجی برق کو جس نے مجھ پہ حملہ کیا تھا، کس طرح گڑ گڑا رہا تھا؟ پسر ابو سفیان، میں خارجی نہیں ہوں، میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں۔ اگر خدا نے توفیق دی تو حسن ابن علی کے باوفا دوستوں میں سے ہوں۔ اب جانو کہ میں تمہاری بخشش و رحمت کا کس قدر امیدوار ہوں۔ میں اور میرے بیٹے کئی برس علی مرتضیٰ کے حکم سے دمشق میں سکونت اختیار کی ہے کہ انہیں تمہارے اعمال سے باخبر کروں۔ رشید وہ شہید بزرگوار نے میری خواہش پر تمہارے قید خانے میں جگہ لی تھی۔ میرے بیٹوں نے اس ایرانی مومن حرب کو تمہارے محل کے قید خانے سے آزاد کیا، اور انہی لوگوں نے تمہارے دونوں جاسوسوں کا پتہ لگایا، ایک کو جلاد کے حوالے کیا اور دوسرے کو واصل جہنم کیا۔ اب بھی اگر تم چاہو دوبارہ اپنی بخشش اور رحمت کا ڈنکا پیٹ کر میرا خیاس خوارج سے کر لو۔ لے جاؤ اسے، اور کل شہر کے میدان میں شہریوں کے درمیان اس کی گردن اڑا دو۔ شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، شور مچاؤ، خوشی کرو۔
جان لو کہ یہ شخص حارث ابن ہارون تم لوگوں کے ملک و دین کا خائن ہے. اس نے، اس کے بیٹوں اور اس کے دست و بازوؤں نے کئی شہروں میں فتنہ و آشوب برپا کیا ہے، کئی مسلمانوں کا خون بہایا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا دین خدا کے سچے خدمت گزاروں کی پشت میں خنجر گھونپا ہے، اور ان کی فسق و خیانت کی مقدار اس قدر بڑھ چکی ہے کہ امیر المومنین کے قتل پر بھی کئی مرتبہ آمادہ ہو چکے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ کل رات ایک خطرناک سازش کے ذریعے محبوب سردار اور مسلمانوں کے خدمت گزار کو بسر ابن ارطاد کو کاری ضرب لگائی ہے. اس بات نے قلب رؤوف امیر المومنین کو سخت ٹھیس پہنچائی ہے. اور تم یہاں کیسے آ گئے؟ کیوں شہر نہیں چھوڑا؟ میں نے تمہیں کہا تھا. نہیں بھاگ سکتا تھا، کیا کروں؟ تلوار نکال کے ان کے درمیان چلا جاؤں؟ بچوں جیسی باتیں نہ کرو. تمہیں زندہ رہ کے ابا محمد کی خدمت کرنا ہے. جلدی شہر سے نکلو اور ابا محمد تک پہنچو. میری طرف سے بھی کہنا. یہ اور اس کے بیٹے ان لوگوں کی مانند ہیں جنہوں نے امیر کو صدمہ پہنچایا ہے، اور امیر المومنین کی کل کی تقریر بھی انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اب یہ موت کا حکم پا چکا ہے اور تمہارے سامنے اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا. اس مقدس جگہ سے سب کو اطلاع مل جائے گی کہ اس کے تینوں بیٹے احمد، صالح اور محمد مجرم جانے جا چکے ہیں، اور ہر ایک کی گرفتاری پر 5000 زرین سکے معین کر دیے گئے ہیں. حسن ابن علی سے کہہ دو کہ میں نے آخری دم تک ایک لمحہ بھی تمہاری اور تمہارے بابا علی کے مرتضیٰ کی حقانیت پہ شک نہیں کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. رک جاؤ اے لوگوں، امیر المومنین تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں کی بدبختی اسی وقت شروع ہو گئی جب معاویہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو اچھی طرح واضح کر دوں کہ کل میں نے جو کہا تھا، لو آج اس کا ثبوت تمہارے سامنے ہے. اب میں تمہارے سامنے دوبارہ کہتا ہوں. کیا ہوا ہے؟ امیر، ابھی نگہبانوں نے مجھے ایک لاش کے بارے میں خبر دی ہے جس نے مجھے کچھ پریشان سا کر دیا ہے. کون سی لاش؟ وہ جسے ہم حارث کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کی لاش سمجھ رہے تھے، وہ لاش ہمارے ہی کسی ایک محافظ کی نکلی. کیسے معلوم ہوا؟ محافظین کے سردار نے اسے پہچان لیا ہے. کل رات اس کا چہرہ خون آلود تھا، لیکن جب آج اسے دفن کرنا چاہا تو اسے پہچان گیا اور اس کی وردی بھی گم ہو چکی تھی. اب احتمال یہ ہے کہ کہیں اس نامرد نے خود وہ لباس پہن نہ لیا ہو اور اب امیر کے اطراف میں گم شدہ نگہبان کی شکل میں موجود نہ ہو. لیکن اس کا احتمال کم ہے. احتمال کم نہیں ہے. امیر کی حفاظت کرو، کوئی آگے نہ آنے پائے.
کوئی قریب نہ آنے پائے. حفاظت کرو امیر کی. امیر کے قریب کوئی نہ آنے پائے. ہاں تم بھی جاؤ اس کے ساتھ, جلدی کرو. امیر خوفزدہ ہو چکے ہیں. امیر خوفزدہ ہو چکے ہیں اور گھبراہٹ کی بنا پر اپنی تقریر کو ملتوی کر چکے ہیں. جاؤ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. جاؤ. افسوسناک حالات کا منظر امام حسن علیہ السلام کو خطرناک اور بھیانک موجوں کے درمیان گھرا ہوا دکھا رہا تھا، اور ان لمحوں کی یاد بہت گراں اور اس عظیم پیشوا کے چاہنے والوں کے لیے بہت روح فرسا ہے۔ معاویہ کے ساتھ امام حسن کا مبارزہ کسی دو ایسی شخصیتوں کی جنگ نہیں ہے جو حکومت چاہتے ہوں، بلکہ دو افکار کی جنگ ہے کہ ایک دوسرے سے موت و حیات کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس میں کامیابی دو فکروں میں سے ایک کی جاویدانگی اور دوام کے مترادف ہے، جس کی خاطر یہ دو رقیب ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے ہیں۔ عقیدے کی جنگیں عام طور پر ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ ان جنگوں میں اسلحے کے بلبوتے پر کامیابی حقیقی کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز ہے کہ دو مد مقابل محاذوں میں سے ایک فکر کا دوسرے پر غلبہ اس مکتب فکر کی بقا کا ضامن ہے۔ یہ کامیابی اس محاذ کو حاصل ہوتی ہے جو میدان میں ہتھیاروں سے بظاہر شکست کھا گیا ہو۔ اس دور میں مسلمان عقیدے و مکتب کے اعتبار سے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور دو محاذوں کی صورت میں ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے۔ ہر گروہ اپنے عقیدے اور تفکر کا دفاع کر رہا تھا اور ہر ممکن طریقے سے اس راہ میں جانثاری سے کام لے رہا تھا۔ یہ دو تفکر مکتب علوی اور مسلک اموی تھے، اور وہ دو محاذ کوفہ اور شام تھے۔ معزز مسلمان اور مہاجر و انصار کے باقی ماندہ لوگ ہر طرف سے مرکز عراق کی جانب نقل مکانی کرنے لگے اور کوفہ خلافت ہاشمی اور اسلام قرار پایا، اور شام یعنی اموی سلطنت دنیا داروں، مفاد پرستوں اور موقع سے فائدہ اٹھانے والوں کا گڑھ بن کے رہ گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے بغیر کسی کی مدد کے صلح کے ذریعے مسلک اموی کا مقابلہ کیا، اور کسی قسم کا ہتھیار اٹھائے بغیر اس فکر پر غالب آ گئے، اور نہایت ہی مہارت سے اسلام کو جو امویوں کے جھوٹ، ناپاکی، دھوکہ و فریب تلے دفن ہوا چاہتا تھا، ایک نئی زندگی عطا کی۔ اور مکتب اسلام کو ایک یقینی بربادی اور تاریخ اسلام کو تحریف، جھوٹ اور مسخ ہونے سے بچا۔ کون ہے؟
मैं हूं मुगैरा, दरवाजा खोलो। इन सभी निगहबानों की पहचान हो चुकी है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। अमीर शर्मिंदा हूं अमीर। मुगैरा, नहीं मालूम मैं तेरा क्या करूं। वाय हो मुझ पर, मैंने कूफा भी तेरे हवाले कर दिया, मेरी जान की हिफाजत न कर सके, अब मुल्क को किस तरह महफूज रखोगे? चलो बताओ क्या हुआ, वो पकड़ा गया है नहीं? अभी नहीं अमीर, सरदारान लश्कर एक एक करके मुहाफिजों की शनासाई कर रहे हैं। अगर उनके दरमियान हुआ तो बेशक गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन अगर फरार कर गया हो तो। जो हम आज तक जिंदा हैं और हलाक नहीं हुए, ये फकत अल्लाह का करम है, वरना तुम जैसे सरदारों, हुक्मरानों और मुशावरों की वजह से मैं अब तक 1000 दफा हलाक हो चुका होता और जहन्नम में होता। काश कि तुम में थोड़ी सी भी बुस्र इब्न अरतात की हिम्मत होती। हम लोग आज ही बसरे के लिए रवाना होंगे। अब क्या हाल है? बेहतर है। मेरा ख्याल है कि अब खतरा टल चुका है। होश में नहीं आया? नहीं, अभी नहीं, लेकिन जख्म भर रहा है। उम्मीद है कि देर या सवेर आंख खोल दे। अमीर, मैंने दूसरी दवा दे दी है, वो असर कर जाएगी। वो मुझे सुन सकेगा? मैं नहीं समझता कि वो सुन पाएगा। बोझ, मैं आज इस शहर को छोड़ूंगा और बसरा रवाना हो जाऊंगा। मजबूर हूं तुम्हें तन्हा छोड़ के जा रहा हूं। जब भी अच्छे हो जाओगे मुझसे मुल्हाक हो जाना। सुन रहे हो बोस? मेरी आवाज सुन रहे हो? अमीर,
कैस, हर क्यों हराम खोरों का लिबास पहन रखा है? इन्हीं कपड़ों की वजह से तो निकल पाया हूँ। समझा मुआविया का सिपाही होगा। करीब था कि तुम्हें हलाक कर दूं। काश के कर दिया होता। तुम तन्हा क्यों हो? हारिस कहां है? मैंने तुमसे सवाल किया है, मेरा जवाब क्यों नहीं देते? पूछा है हारिस कहां है? कहीं गिरफ्तार तो नहीं हो गए? हाँ, हाँ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुमने अच्छा किया जो हारिस के साथ रह गए। मैं तुम लोगों को छोड़ के बड़ा शर्मिंदा रहा। हर काश कि मैं हारिस की बात न सुनता और वहीं रह जाता। तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सच सच बताओ, डरते क्यों हो? हम उनको आजाद कर लेंगे। समझ गया, मुआविया हारिस को अपने साथ ले गया है और तुम उनका पीछा कर रहे हो। हाँ? और हारिस को छुड़ाने के लिए तुमने ये लिबास पहन लिया है। क्या हुआ? तुम तो रोने लगे। हारिस को शहीद कर दिया। शहीद कर डाला? हाँ, मुआविया ने हुक्म दिया कि मरकज शहर में उनका सर उड़ा दिया जाए। नहीं मालूम, आज खाने का दिल नहीं कर रहा। हाँ, अगर अमीर को मालूम हो जाए कि दो आदमी उसके हुक्मरानों में खाना नहीं खा रहे तो फौरन उन्हें माजूल कर देगा। इसलिए कि वो सोचेगा कि हसन इब्ने अली के साथियों से मिल गए। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मकसद सिर्फ हसन इब्ने अली के साथ ही हमेशा रोजा रखते थे और हमारी तरह इतना खाना नहीं खाते थे। इब्ने ज़िलजोशन, बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद रखो। हम अपना मुंह उस वक्त बंद रखेंगे जब हम चाहेंगे मुगैरा। कल और आज में बहुत फर्क है। हाँ, अब हम में और तुम में कोई फर्क नहीं। हम सब अमीर के हम पैमान हैं। हम में से जो भी चाहे ज्यादा खिदमत करके ज्यादा से ज्यादा इज्जत और एहतराम का हकदार बन सकता है। ऐसा लगता है कि कल की अमीर की बातें तुम्हारे जहन में नहीं उतर सकी।
کیونکہ ہمارے اندر خدمت کرنے کی زیادہ صلاحیت ہے تو ہم امیر کے قریب بھی زیادہ ہوں گے اور مال بھی زیادہ ملے گا. کیوں؟ اس چاپلوس کو دیکھو، کل تک میرے ہاتھ چاٹتا تھا اور آج میں نے کبھی تمہارے ہاتھ نہیں چاٹے مغیرہ، ہم سب مل کر امیر کے پاؤں چاٹتے ہیں. بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تم تینوں اپنا بستر بوریا سمیٹو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ. سر حکم، بہتر ہے تم ہماری حرمت محفوظ رکھو، اس لیے کہ دیر یا سویر تمہیں ہماری سخت ضرورت پڑے گی. تم جیسے دوغلے مکار اور چاپلوس لوگوں کی مجھے ہرگز ضرورت نہیں پڑے گی. بہت جلد دیکھ لو گے. سردار اس چیز سے پریشان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر اس کو اس کے مقام سے ہٹا کر ہمیں مدینے کا حاکم بنا دے اور اس کو گھر بٹھا دے. تو اپنی زبان بالکل بند رکھ کتے کہیں. دیر ہو گئی ہے، بہتر ہے اب چلنا چاہیے. ابن عمیر، ہمیں مروان اور مغیرہ کے اعمال و رفتار سے زیادہ رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں مطمئن ہوں کہ یہ دونوں بہت جلد اپنے کیے اور کہے پہ نادم ہوں گے. میں سخت پریشان ہوں اور اس وقت کوئی خاص خوشی بھی نہیں ہے. خدا کی قسم، اگر حارث اور حرب اور غیث اور سعید کے بیٹے مل جائیں تو انہیں فوراً مار ڈالوں گا. اگر تمہارے ہاتھ آ جائے. دیکھو میں نے کیسے اس حکومت کی حصول کی خاطر برسوں خون بہایا ہے اور انہوں نے ایک ہی رات میں سب برباد کر کے رکھ دیا ہے. میں مطمئن ہوں کہ امیر ابھی میری معزولی کی فکر میں ہوں گے. ابھی تک تمہیں ہٹانے کا نہیں بھی سوچا تو جلد ہی سوچ لیں گے. ابن عمر، میں تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں، مجھ سے مذاق مت کرو. میں کوئی مذاق تو نہیں کر رہا، بہت جلد میری باتوں کا مطلب سمجھ جاؤ گے. کل صبح بہت سارے لوگ بغاوت کریں گے اور ایک عظیم فتنہ برپا ہوگا، اور اس وقت امیر تمہیں معزول کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں سوچیں گے. کون ہے جو بغاوت کا قصد رکھتے ہیں؟ ہمارے کل کے یار جو آج ہمارے دشمن ہیں. خوارج؟ کون ہیں یہ لوگ؟ ان کے نام کیا ہیں؟ انہیں کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ ہم جو اتنی دیر تک دارالحکومت میں رکے ہیں وہ صرف اس لیے کہ تمہیں بتا دیں کہ ہم سب مل کے تدبیر کریں گے، لیکن اب یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے امور امیر کے حکمرانوں کے حوالے کر دیں اور ہم ان کے کام میں کوئی دخل نہ دیں. چلو. روکو شمر، اشعث، ابن عمیر، میں نے جو کچھ بھی تم لوگوں سے کہا ہے اگر اس کی عذر خواہی کروں تو کیا یہ تم لوگوں کے لیے کافی ہوگا؟ شاید ہو یا نہیں. تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد تم ہمارا احترام کرو گے، اس کے علاوہ امور کوفہ میں تم ہم سے مشورہ کرو گے، ہمارے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرو گے. یعنی اپنی حکمرانی کو تم لوگوں کے ساتھ بانٹ لوں؟ ہاں تم صحیح سمجھ گئے. ٹھیک ہے، قبول کرتا ہوں. واقعی تم بڑے پست آدمی ہو مغیرہ، اتنی جلدی تم ان دھوکے باز منافقوں کی باتوں میں آ گئے. سردار تم بھی جلد آ جاؤ گے، میں مطمئن ہوں تمہارا حال بھی مغیرہ سے بدتر ہے. امیر نے حسن ابن علی کے قتل کی ذمہ داری تمہارے حوالے کی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں مطمئن ہوں کہ میری مدد کے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے. اور اس وقت تم اپنا ہاتھ ہماری طرف مدد کے لیے بڑھاؤ گے اور ہمیں موقع مل جائے گا کہ جو تم نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے اس کا جواب دے دیں.
पकड़ो, मुझे जाने दो, क्या चाहते हो? जल्दी करो, कोना कोना ढूंढो, जाओ सब जगह ढूंढो। अभी तक 20 लोगों को मार चुके हैं और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। कोई फरार भी हुआ है? हाँ, कुछ लोग। भाग नहीं सकते। कल शहर का दरवाजा बंद कर देंगे और घर घर तलाशी ली जाएगी। तुम भी बेहतर है कि अपने घर लौट जाओ और सफर के लिए आमादा हो जाओ। चंद रोज शहर से दूर रहें और ऐसा जाहिर करें कि हम लोग भी खतरे में हैं। फिर लौट आएंगे और कहेंगे कि अमीर ने हमें बख्श दिया है। दफा हो जा। क्या हो गया है? धोखा हो गया है, सबको मार रहे हैं, जाओ फरार कर जाओ। सबको मार रहे हैं, जाओ यहाँ से निकल जाओ, अपनी जान बचाओ, अपनी जान बचाओ। इस लाश को यहां से निकाल देना चाहिए। कबल इसके गुलाम दरवाजा खोल दे, तुम बाहर चले जाओ। ऐसा न हो कि कोई फरारियों में से हो। तुम छुप जाओ। हर्ब इब्ने अब्दुल्लाह। बताओ तो, रात के इस टाइम कौन हमसे मिलने आया है? जानता हूं, कूफे का हाकिम है, हमारा शुक्रिया अदा करने आया है। आओ हाकिम। सही अंदाजा लगाया, पर हाकिम कूफा नहीं, हाकिम मदीना। अंदर आइए सरदार। वो हमारे पुराने साथियों में से था जो मुगैरा के सिपाहियों से फरार होके आया था, हमें होशियार करने के लिए। और तुमने उसे कत्ल कर डाला? नहीं, अपने आप मर गया। अगर इसकी भी जरूरत होती तो हम ऐसा भी कर देते। इस वक्त हम लोग सरदार बुजुर्ग के नज़रिए के खिलाफ अमीरुल मोमिनीन माविया इब्ने अबू सुफियान के बावफा साथियों में से हैं। हम उसके दोस्तों को दोस्त और उसके दुश्मनों को दुश्मन जानते हैं। मैं क्या, मैं अमीर का दोस्त हूं या दुश्मन? जब तक अमीर ने तुम पे गजब नहीं किया और तुम्हें माजूल नहीं कर देते, तुम हमारे दोस्त हो। लेकिन मुझे नहीं लगता हमारी ये दोस्ती ज्यादा देर चले। तो तुम्हें इत्मीनान है कि मैं जल्दी ही माजूल कर दिया जाऊंगा? हाँ, चूंकि मैं हसन इब्न अली को नहीं मार सकता। हाँ, इसलिए कि हसन इब्न अली का कत्ल जिस तरह अमीर चाहता है, आसान काम नहीं है। अमीर ने कहा है कि तुम्हारे हाथ फर्जंद रसूल खुदा के कत्ल में रंगे नहीं जाने चाहिए। या तुम किसी को मामूर करो कि मसलन उन पर वो तीर चलाए, या इब्न मुलजिम जैसा किसी को तलाश करो जो मेहराब में सर शिगाफ करे। अमीर ने तुम्हें कहा है कि हसन इब्न अली के किसी करीबी को इस काम के लिए उकसाओ ताकि वो ये काम अंजाम दे। क्या सरदार इनके करीबी में से किसी को पहचानता है जो ये काम अंजाम दे? शायद सरदार कैस इब्न साद के बारे में सोच रहा हो और ये चाहता हो कि 100,000 दमिश्की सोने के सिक्कों पर से काम के लिए आमादा करें। सर हकम सईद इब्न गैस के बारे में सोच रहा है, ना गैस इब्न साद। या शायद उस ईरानी गुलाम के बारे में सोचता होगा। क्या नाम था उसका? मुमकिन है कि वो सिक्कों के साथ सरदार की किसी एक लड़की से शादी के वादे पर ऐसा काम कर दे।
کافی ہے، بکواس بند کرو. مجھے یہ بتاؤ کہ اس جہنم سے میں کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ اس جہنم میں سردار خود گرفتار ہوا ہے، ہم نہیں. اب اس کا حل بھی وہ خود تلاش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ 1/2 کروڑ کام ہونے سے پہلے اور 1/2 کروڑ کام ہونے کے بعد. 1/2 کروڑ؟ بھاری رقم ہے، ہمیں معلوم ہے. بہتر ہے کہ سردار امیر المومنین سے کہہ دے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں. ایسا کرنا سستا پڑے گا سردار. پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہ کام کس طرح انجام دو گے؟ نہیں، ہم اس طرح معاملہ نہیں کرتے. کوئی بات نہیں، بتائیں گے. یہ چال تو صرف ہم چل سکتے ہیں. یہ سردار کے بس کی بات نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ سردار اپنی کثیر مصروفیات کی وجہ سے بھول چکا ہے کہ میری بیٹی جوزا حسن ابن علی کے گھر میں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا. کیا وہ تیار ہے کہ اس کام کو انجام دے؟ یقیناً حاضر نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ حسن ابن علی سے لگاؤ رکھتی ہے اور ان پر اعتقاد اور عقیدہ رکھتی ہے. تو اس سے کوئی امید نہیں ہے. یہ کر سکتا ہے. اس کی بیٹی حسن ابن علی کے گھر میں ہے، اسی بہانے اشس کی وہاں آمد و رفت ہے. موقع پا کر اسے اس کام پر ابھار سکتا ہے. اور میں اس کی مدد کروں گا. زیادہ میرے ہاتھوں میں بڑی ہوئی ہے، مجھے امو کہتی ہے. تم حسن ابن علی سے بآسانی نہیں مل سکتے ہو. ملنا لازم نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے جاؤں. جب میں ان کے گھر پہ رہوں گا تو کوئی نہ کوئی موقع ضرور ہی نکال لوں گا. تمہاری بیٹی تم پر اعتماد کرتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں. جانتے ہو کہ ابا محمد کے گھر کی خبریں ہمیں کیسے ملتی ہیں، اور عبید اللہ کی معاویہ سے جا ملنے کی خبر کس نے ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ معاملہ قبول کرتا ہوں. کل صبح میں مدینے کی طرف نکل پڑوں گا، لیکن تم؟ اور ہم لوگ چند دن بعد تم سے آ ملیں گے. سردار، معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. ہم اس وقت کام شروع کریں گے جب 1/2 کروڑ خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیں. ضرور دیکھو گے. مدینے پہنچتے ہی اسے ضرور دیکھو گے. آؤ. ہم یہاں سے الگ ہو جائیں. ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا. ہم شہر کے دروازے میں ایک ساتھ داخل نہیں ہوں گے. میں مدینہ نہیں جاؤں گا. بچوں جیسی باتیں نہ کرو. ہمیں حسن ابن علی کے پاس ضرور جانا ہے اور انہیں ساری باتیں بتانا ہے. یقیناً سعید نے حسن ابن علی کو معاویہ کی ساری باتیں بتا دی ہیں، اور انہوں نے ضروری حکم بھی دے دیا ہے. ہاں، لیکن حسن ابن علی کو حارث کی شہادت کا پتہ نہیں ہے. حارث حسن ابن علی کے پاس محترم تھے. حارث کے بیٹے، کس منہ سے ان کو یہ خبر سناؤں گا؟ انہوں نے اپنے باپ کو میرے حوالے کیا تھا. خدا کی قسم، معاویہ اب ہم سے زیادہ اپنے عزیزوں کا سوگ منائے گا. مجھے یقین ہے کہ حارث کے نامردانہ قتل کی خبر جب حسن ابن علی کو ملے گی تو ضرور ہمیں انتقام کی اجازت دیں گے. وہ وقت ہوگا جب ابو سفیان کے بیٹے اور اس کے چاہنے والے آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں نہ آئے ہوتے. چلیں. میں نہیں آؤں گا. حرب. کوئی اس ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا ہے. میں نے اس کا سایہ دیکھا ہے. احمد، بتاؤ حرب،
ہم انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کا؟ چھپاؤ نہیں. ہمیں سب معلوم ہے. معلوم ہے. ہاں ہمیں سب کچھ معلوم ہے. نہیں، تمہیں نہیں معلوم، اور اگر جان لو. حسن ابن علی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے. بتا دیا ہے؟ ہاں. ہاں. انہوں نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ یہی کہ مرکز کوفہ میں ہمارے بابا کے سر کو اڑا دیا. کہا کہ تمہاری موجودگی میں انہیں شہید کیا گیا. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے وظیفے میں کوتاہی نہیں کی اور اپنا سر راہ خدا میں پیش کر دیا. نہیں بتایا کہ کس نے انہیں بتایا. نہیں، صرف یہ کہا ہے کہ تم حرب کو قصوروار نہ سمجھنا. کہا کہ تم نے پوری کوشش کی. کہا کہ آخری لمحے تک ان کے پاس تھے اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے. انہوں نے بتایا کہ جب جلاد نے تلوار اٹھائی تو حرب ان کے بالکل قریب کھڑے ہو کے رو رہا تھا. میرے اور قیس کے علاوہ کسی کو خبر نہ تھی. انہوں نے تمہیں کس طرح خبر دی؟ واللہ اگر حسن ابن علی نے تمہاری بے گناہی کی شہادت نہ دی ہوتی تو فوراً تمہاری جان لے لیتا. محمد! ہم تم دونوں کے لیے ابا محمد کا پیغام لائے ہیں. پیغام؟ انہوں نے کہا ہے فی الحال تم لوگ مدینے میں قدم نہ رکھو اور اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ جاؤ. کسی طرح کا قدم نہ اٹھاؤ اور اپنے ذہن سے ساری باتیں نکال دو. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو معاویہ سے عہد کیا ہے اس کی پابندی کریں گے. خدا حافظ.